صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يعصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود ولا أجل محدود، وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ يا علي رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہم صل علی آمد سبت اکبر کریم ابن کریم آپ کو مبارک ہو۔ جملہ بدل کے یوں کہا جا سکتا ہے کہ بڑے حسین کی آمد مبارک ہو۔ یہ کہنا بجا اور درست ہے کہ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری بڑے حسین کی آمد ہے، اور 3 شعبان المعظم سن 4 ہجری چھوٹے حسن کی آمد ہے۔ یہ بات ان کے ناموں میں پوشیدہ ہے۔ حسن کہتے ہیں جن میں تمام کمالات اور خوبیاں جمع ہو جائیں۔ میں آپ کے سامنے احادیث کو عرض کروں گا، لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر عقل مجسم صورت میں ہو تو وہ حسن ابن علی ہے۔ حدیث سرکار ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ نحل میں آیت ہے کہ سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہارے کنٹرول میں دیا ہے، تمہارے لیے تسخیر کیا ہے، دن کو، رات کو، سورج کو، چاند کو، اور ستاروں کو ہم نے اپنے امر سے مسخر کیا ہے، اور اس میں ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ تو سورج و چاند و شمس و قمر اور نجوم یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے لیے تسخیر فرمائے، اور اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور عقل اگر مجسم صورت میں آ جائے تو وہ حسن ابن علی ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ سورہ اسراء میں فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے، اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے سمندر اور خشکی پہ بنی آدم کو چلنا سکھلایا ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے فضیلت عطا کی، عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بنی آدم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے تمام مخلوقات پہ فضیلت عطا کی ہے۔ یہ جو فضیلت ہے نا، ساتھ میں یہ حدیث بھی سن لیجئے گا، لو کان الفضل رجلا لکان الحسن،
یہ ساری حدیث خطبہ راوندی کتاب مطلب جو مؤلف ہے انہوں نے اپنی کتاب میں بحر الانوار میں تو خیر ہے ہی، اور بھی کتابوں میں موجود ہے. لو کان الفضل رجلا، اگر فضیلت کسی انسان کی صورت میں ہو، لکان الحسن، تب بھی وہ حسن ہے. لو کان الحلم رجلا لکان علی، اگر حلم کسی انسانی صورت میں ہو تو علی ابن ابی طالب ہے. پھر آگے فرمایا لو کان الحسن ہیئتن، اگر تمام خوبیوں کی کوئی ہیئت ہو، لکانت فاطمہ، بل ہی اعظم، بلکہ فرمایا کہ خوبیاں پیچھے رہ جائیں گی، سیدہ آگے بڑھ جائیں گی. یا علی، تمام احادیث ہیں یہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چاہتا ہوں تقریباً بہت زیادہ طول کلام نہیں، بہرحال روزہ بھی ہوتا ہے اور پھر نیکسٹ ڈے ورکنگ ڈے بھی ہے. یا علی، تو میں چاہتا ہوں کہ مختصراً لیکن کچھ مفید گفتگو ہو جائے. وہ یہ کہ فرمایا حضور نے کہ اگر عقل کی کوئی صورت ہے تو حسن ہے. اب تعجب نہ کیا جائے کہ حسن نے صلح کیوں کی تھی، کیونکہ مجسم عقل حسن ابن علی ہے. یہ اس بات پر مجھے شدید اعتراض ہے جو پاکستان میں بعض اوقات حتیٰ ٹی وی چینلز پر ہو سکتا ہے کہ کوئی حسن ظن کرتے ہوئے یا اچھی نیت کے ساتھ یہ کام کرے، اور ہو سکتا ہے کوئی کسی ایجنڈے کے ساتھ یہ کام کرے. بینرز بھی لگے ہوتے ہیں زیادہ تر براہنِ سنت کی طرف سے، اور ٹی وی چینلز پہ بھی آتا ہے. جب امام حسن علیہ السلام کا ذکر آتا ہے ولادت کا ان کی، تو کہتے ہیں شہزادہ امن، شہزادہ امن حسن ابن علی. اس سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شہزادہ امن حسن ابن علی. اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، شاید کسی قابل و ذرا غور فرمائیے گا. دیکھیں، نہ حسن شہزادہ امن ہے کوئی، اور نہ حسین کوئی شہزادہ جنگ ہے، نعوذ باللہ. فرق حسن اور حسین میں نہیں ہے، فرق یزید اور معاویہ میں ہے. اچھی بات ہے. حقیقت ابدی مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفیو. اب اس کی تفصیل اپنے مقام پر کہ یزید و معاویہ میں فرق کیا تھا، اور کیوں امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، اور کیوں امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی. لیکن شہزادہ امن سے تعبیر اگر یہ کسی ایجنڈے کے تحت ہے کہ اس میں نعوذ باللہ من ذالک امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو ملائن کیا جائے اور امام حسن کو بطور امن کے شہزادے کے پیش کیا جائے. ایک جملہ یاد رکھیے گا اور بھی، کہ در حقیقت امام حسن کی صلح وہ باطل کے خلاف جنگ ہے، اور حسین ابن علی کی جنگ انسانیت کے لیے امن ہے. یہ بات پہنچ رہی ہے، میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ میں ایک مل کے صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ مجھے کوئی جعلی روایت بھی نہیں بتلا سکتے، کہ کوئی ضعیف روایت بھی نہیں بتلا سکتے جہاں طول تاریخ میں لکھا ہوا ہو کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان کبھی نعوذ باللہ اختلاف ہوا ہو. دیکھیں، کوئی بھائی آپس میں کتنی محبت کرنے والے ہوں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے بھائی عطا کیے ہیں، تو چاہے آپ کا کتنا ہی قریبی تعلق ہو اور کتنی ہی محبت ہو، کہیں نہ کہیں زندگی میں جا کے کسی نہ کسی موقع پہ تو اختلاف ہوتا ہے. چاہے وہ اختلاف آگے جا کر باقاعدہ کسی مثلا بڑے معاملے میں انشاءاللہ تبدیل نہ ہو اور قطع رحمی نہ ہو انشاءاللہ، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی اختلاف، ڈفرنس اوپینین ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں صلح صفائی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے، وی ایگری ٹو ڈس ایگری، ٹھیک ہے. لیکن 47 برس کی زندگی ہے امام حسن کی امام حسین السلام کے ساتھ، ایک لمحے کے لیے بھی یہ بھائی جدا نہیں ہوئے. یہ نہیں آئے تطہیر میں ساتھ میں ہے، چادر تطہیر میں، یہ مباہلہ میں ساتھ میں گئے ہیں، یہ اپنی والدہ کے ساتھ ہیں، اس کے بعد یہ کوفہ ساتھ ہجرت کر کے گئے، جنگ جبل میں ساتھ ہیں، صفین میں ساتھ ہیں، نہروان میں ساتھ ہیں، کوفہ سے واپس دوبارہ مدینہ آئے ہیں، ساتھ ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی جو دو بھائی آپس میں جدا نہ ہوئے ہو، کوئی ایک موقع آپ نہیں بتلا سکتے کہ آپس میں کہیں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف ہوا ہو، بلکہ ہمیشہ ایسا ہوا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے بات، یہ فقط حفظ مراتب کے لیے میں خطابت کے عنوان سے نہیں کہہ رہا، لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ امام حسین علیہ السلام ہمیشہ امام حسن سے ایک قدم پیچھے چلا کرتے تھے. کاش میری بات پہنچ سکے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں.
بھائی یہی تو وہ سنت ہے کہ جو پھر حسین اور ابو الفضل عباس میں دوبارہ تکرار ہوئی ہے. رشتوں کا ادب نبھانا ہے اور سکھلانا ہے اور سیکھنا ہے اور اپنے گھر میں اسے اپنانا ہے. حسن اور حسین سے سیکھو. ایک لمحے امام حسین علیہ السلام ہمیشہ اپنے برادر بزرگ سے ایک قدم پیچھے چلا کرتے تھے, اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسا موقع آیا نہیں کہ جب امام حسن موجود ہو اور مولا حسین نے کوئی خطبہ ارشاد فرما دیا ہو. امام حسن کی موجودگی میں امام حسین نے کوئی تقریر شروع کر دی ہو یا کوئی خطبہ ارشاد فرما دیا ہو. بھائی کہ امر امام حسن علیہ السلام آ جائے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امام حسن کو گویا بائی پاس کر کے امام حسین نے کوئی اپنا کلام شروع کر دیا ہو. یہ بالکل ویسی مثال ہے کہ جب تک حضور ظاہری طور پر حیات تھے کبھی علی بن ابی طالب نے ان کے سامنے سلونی کہا ہی نہیں تھا. یہ میں تاریخی حقیقتیں جو آپ کے سامنے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مجھ سے کیوں پوچھو گے جب تک کہ رسول موجود ہے؟ جبکہ اگر مولا علی سے بھی پوچھا جاتا کہ آپ اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں تو حضور سامنے ہوتے کہ خدا اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. علی ابن ابی طالب اپنی ذات کی بڑائی کا نام نہیں ہے. علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے فضائل کے اظہار کا نام ہے. اپنی شخصیت کی بڑائی نہیں ہے یہاں پر. جب تک حضور موجود تھے تو خود سلونی نہیں کہا. جب تک امام حسن علیہ السلام موجود تھے حسین خطبہ نہیں دیتے تھے, تقریر نہیں فرماتے تھے, ایک قدم پیچھے چلا کرتے تھے. آپ انداز محسوس کر رہے ہیں؟ اسی خاطر ہے کہ ان دونوں بھائیوں میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک ہی نور ہے. اور میں نے کہا حسن اور حسین, آج بڑے حسین کی آمد ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی عربی زبان میں کل میں ایک جگہ جشن پڑھ رہا تھا, مجھے وہ باتیں جو ہو چکی ہیں وہ کل اس جشن میں, لیکن سہارا لے کے ایک بات میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیں عربک لینگویج میں ایک ہوتا ہے اس میں مصغر. تو مصغر کسے کہتے ہیں؟ مثلا ہے ابن. ابن سے ہے بنائی, فعیل کے وزن پر. ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا. بنائی یعنی بہت عزیز پیارا بیٹا. مطلب وہی ہے. فلما بلغ معه السعي, ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے فلما بلغ معه السعي, جب اسماعیل جوان ہو گئے باپ کا ہاتھ بٹانے لگے, قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال یا بني افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. ابھی مصائب کے تو آج دن نہیں, لیکن بنی الیہ یا بنیہ کربلا میں, یعنی شفیق اولاد, بہت پیاری اولاد. بات واضح ہو رہی؟ فعیل کے وزن پر. اگر یہ اشیاء میں ہو تو کسی چھوٹی شے کو ظاہر کرتا ہے. دار ہے گھر, عربی زبان میں دار کہتے ہیں گھر کو. دویر چھوٹا گھر, اسی طرح کا ایک چھوٹا گھر. بحر کہتے ہیں سمندر, بحیر چھوٹا سمندر. یہی بحیرہ عرب جو کہتے ہیں نا اردو میں, یہ انڈین سب کانٹیننٹ کے ساتھ جو سمندر بہ رہا ہے یہ بحیرہ ہے اصل میں, عربی زبان کا لفظ جو بحیرہ ہو گیا ہے. اور رشتوں میں ہو ابن بیٹا, بنائی بہت پیارا بیٹا, حسن جس میں ساری خوبصورتیاں جمع ہو. حسن سے فعیل کے وزن پر ہے حسین, یعنی بہت پیارا حسن. کہہ دیا میں نے. یا علی یہ تو میں خود نام کی بات کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مجھے کہنے کی اجازت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا الگ سے نام ہی نہیں رکھا گیا. جب امام حسین کی ولادت ہوئی کہا یہ بہت پیارا حسن ہے. اب سمجھ میں آیا ان مصروں کا مطلب. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں, علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں, انہیں حسین بھی اپنا, جو حسین کا امام ہو وہ حسن ہے. فرمایا کہ بہت ہی پیارا حسن ہے, لہذا کہا گیا حسین. حسن بھی حجت حق ہے یہ اعتماد رہے, اور حسین چھوٹے حسن ہے یہ بات یاد رہے.
یہ جناب امروہی صاحب نے کہا تھا کہ جب یہی بات آئی تھی کہ ایک نے صلح کر لی ایک نے جنگ کر لی، اس کا بہت مرتبہ یہ بات ہو چکی ہے اور اس میں مجھے جانا نہیں ہے اس وقت، کیونکہ ایک بھائی نے صلح کی ایک بھائی نے جنگ کی، تو ایسا کیوں؟ تو کہا نہیں فرق نہیں ہے، حسن بھی حجت حق ہے، ایسا نہیں کہ حسن میں نعوذ باللہ شجاعت کی کوئی کمی ہے، وہ تو جمل میں نظر آ گیا تھا، اسی جمل کا بدلہ تھا کہ جو بہت سو کے دلوں میں تھا، اور حسن کے جنازے پر تیر باران کر کے اس بدلے کو لینے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو حسن بھی حجت حق ہے، وہ کہتے ہیں حسن بھی حجت حق ہے، یہ اعتماد رہے، اور حسین چھوٹے حسن ہیں۔ کربلا میں جو حسین ابن علی ہیں گویا وہ پیارے حسن ہیں جو نظر آ رہے ہیں جی، یعنی جلوہ امام حسن علیہ السلام ہے جو کربلا میں حسین کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ اب یہ اتحاد سمجھ میں آ گیا؟ اللہ نے اسی اتحاد کے لے کر رب المشرقین و رب المغربین، وہ دو مشرقوں کا بھی رب ہے، دو مغربوں کا بھی رب ہے۔ اب قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے۔ قرآن کا جو ظاہر ہے وہ ہمیں ترجمے سے سمجھ میں آئے گا، قرآن کا جو باطن ہے جب تک کلام اہل بیت نہ ہو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کے باطن میں یہ نہیں کہ میرے مزاج میں آ رہا ہے تو اچھا یہ باطن ہوگا، میرا موڈ یہ ہو رہا ہے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا۔ قرآن کے باطن میں اجازت نہیں ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے تو باطن یہ ہے قرآن کا نہ، جب تک کہ اوتھنٹک کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام موجود نہ ہو۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، قرآن کے باطن کو سمجھنا ہے جو راسخون فی العلم کے پاس، قرآن کی تعویل کوئی نہیں جانتا۔ تعویل کہتے ہیں باطن کو، باطن ہے قرآن میں کہیں 7 باطن ان کا ذکر ہے، حدیث میں کہیں 70 کا ذکر ہے، کہیں 700 کا، کہیں 70,000 کا، یعنی لیئرز ہیں، ایک کے بعد ایک لیئر ہے۔ قرآن ہدایت کرتا ہے کسی ان پڑھ کو، وہ بھی پڑھے تو ہدایت ہے، قرآن کوئی عالم پڑھے تو اس کے لیے بھی ہدایت ہے، عالم فقیہ پڑھے اس کے لیے بھی ہدایت ہے، PhD ڈاکٹر پڑھے اس کے لیے بھی ہدایت ہے، کوئی میکینیکل انجینئر پڑھے اس کے لیے بھی ہدایت ہے، کوئی فلسفی پڑھے اس کے لیے بھی ہدایت ہے، کوئی عارف پڑھے اس کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن تب بھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ والراسخون، تو تنزیل کہتے ہیں ظاہر کو جو نازل ہوا ہے، تعویل کہتے ہیں باطن کو، لہذا حضور نے کہا اے علی میری جنگ تنزیل پر ہے، تمہاری جنگ تعویل پر ہوگی۔ حضور نے جو بدر، خیبر، خندق، بدر، احد، خیبر، خندق، یہ سب ہے نا، یہ تنزیل پر ہے، تنزیل قرآن پر، قرآن کا نازل ہونا ثابت ہو۔ اور علی کی جو جنگ ہے نا جمل، صفین، نہروان، وہ تعویل پر ہے۔ قرآن کا باطن کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ حدیث رسول ہے یہ۔ تو رب المشرقین، میں اس پہ کل چونکہ تفصیل سے بات کر چکا، مجھے ایک بات کہہ کے آگے بڑھنا ہے تھوڑا سا۔ رب تو قرآن کا باطن ہے، ظاہر ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا باطن کو اگر سمجھنا ہے کلام اہل بیت سے، سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ ترجمہ صحیح کر دو، صبر اور نماز سے مدد حاصل، صبر کا ذکر پہلے ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور نماز بہت سخت ہے مگر یہ کہ جس کا دل جھکا ہوا ہو۔ بے شمار کتابوں میں موجود ہے، اب کیا کیا بار بار حوالے پیش کرتا رہا ہوں، لیکن جا کے دیکھیے کتاب، آیت کا ظاہر یہی ہے، صبر، نماز، صبر سے بھی مدد لو، نماز سے بھی مدد لو۔ جناب امیر نے خود فرمایا ہے کہ وہ صبر ہوا رسول اللہ، صبر سے مراد یہاں رسول اللہ ہے، یعنی صبر سے مدد حاصل کرو، یعنی رسول اللہ سے مدد حاصل کرو۔ والصلاۃ، فرمایا میں خود ہوں۔ یہ باتیں ہیں، ابھی تو انشاءاللہ علی کے باطن پہ گفتگو ہوگی ایام شہادت کی مجالس میں، وہ انشاءاللہ جب توفیق رہی تو بات کریں گے پھر، کہ جتنا بقدر امکان ہے، جتنی ہماری اور آپ کی اوقات اور حیثیت ہے، باقی کیا علی ہیں وہ خود نہیں جانتا سوائے خدا کے اور رسول اللہ، وہ تو کوئی نہیں جانتا۔ اچھا مجھے بتلائیے گا کہ فرمایا، مولا علی نے فرمایا صبر ہے رسول اللہ، ایک سے زیادہ کتابوں میں حدیث موجود ہے، اور فرمایا نماز میں ہوں، اور پھر آگے فرمایا اسی خاطر کہ اللہ نے آگے یہ نہیں کہا کہ نماز اور صبر دونوں سخت ہیں مگر یہ خاشعین کے لیے، فرمایا نماز سخت ہے۔ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ہے تو یہی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
انہما نہیں ہے کہ یہ دونوں سخت ہیں، تسنیہ کی ضمیر نہیں ہے، واحد کی ضمیر، انہا، نماز سخت ہے فقط۔ مولا نے خود اس حدیث میں فرمایا کہ اس لیے کہ مجھے ماننا سخت ہے، فرمایا حتیٰ ناصبی ہیں وہ رسول اللہ کو، ناصبی کا لفظ امام نے استعمال کیا کہ قدریہ ہیں، مرجیہ ہیں، ناصبی ہیں، مسلمانوں کے سارے فرقے وہ رسول کو مان لیتے ہیں، اس لیے کہ محمد کو ماننا سخت نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، اللہ نے نظام ایسا رکھا ہے، لیکن میری ولایت کو ماننا سخت ہے۔ اس کے لیے دل آمادہ نہیں ہوتا۔ کیا ساتھ ہیں؟ یعنی میں امام حسن علیہ السلام کا جشن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ باطن سمجھ میں آ رہا ہے؟ قرآن کا ظاہر، قرآن کا باطن۔ جا کے پوچھئے گا مولا سے کہ مولا یہ مشرقین اور مغربین کا باطن کیا ہے؟ وہ دو مشرقوں کا رب ہے، دو مغربوں کا رب ہے۔ سورہ مزمل کا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، وہ ایک مشرق ایک مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورہ مزمل میں کہا، سورہ معارج میں کہا فلا اقسم برب المشارق والمغارب، میں قسم کھاتا ہوں بہت سے مشرقوں کے رب کی، بہت سے مغربوں کے رب کی۔ سورہ مزمل میں کہا ایک مشرق ایک مغرب، سورہ رحمان میں کہا دو مشرق دو مغرب، سورہ معارج میں کہا بہت سے مشرق بہت سے مغرب۔ میرے مولا سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا قرآن میں اختلاف ہے یہاں؟ میرے مولا نے کہا کہ کتاب خدا اس بات سے اعلیٰ اجل اور عرفہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف ہو۔ کبھی ریلی مطلب کیا ہے کہ جو سورج طلوع ہوتا ہے مشرق، غروب ہو گیا مغرب، ایک مشرق ایک مغرب۔ آج کا بچہ بھی جانتا ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے تو آپ کے یہاں اگر مشرق ہے تو کہیں اور دنیا میں مغرب ہو رہی ہوگی۔ یہ آپ کو تو سمجھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں رہتے ہیں۔ جہاں ایک دفعہ مشرق ہو رہی ہے اسی لمحے کہیں اور مغرب ہے یا نہیں ہے؟ اور جہاں پر مغرب ہے پھر اسی لمحے کہیں مشرق ہے یا نہیں؟ ایک ہی دن میں دو مشرق دو مغرب، اللہ دو مشرقوں کا بھی رب ہے، دو مغربوں کا بھی رب ہے۔ زمین کی اپنی حرکت ہے جو اپنے ارد گرد، جو خود اپنے ہی گرد ہے، لہذا آج کا جو مشرق کا پوائنٹ ہے وہ کل سے الگ ہے۔ بھائی طلوع آفتاب کا وقت الگ ہے نا، روز فجر کی نماز قضا ہونے کا روز وقت الگ ہے نا، پھر جب مغرب، جب سورج غروب ہوتا ہے وہ وقت بھی الگ ہے یا نہیں ہے؟ ایک سال میں بہت سے مشرق ہیں بہت سے مغرب ہیں۔ دیکھیں اب اس مزاج سے سنیے گا جس مزاج پہ میں آ گیا ہوں اب سامنے۔ دو تو اللہ نے کہا ایک مشرق کا رب ایک مغرب، ایک دن کی بات ہے یہ، دو مشرقوں کا رب دو مغربوں کا رب، ایک ہی وقت میں ایک جگہ مشرق ایک جگہ مغرب، اسی دن ایک جگہ مشرق اور دوسری جگہ مغرب اور، یعنی دو مشرقوں کا رب دو مغربوں کا رب، بہت سے مشرقوں کا رب بہت سے مغربوں کا رب، روزانہ مشرق الگ کب، روزانہ مغرب الگ۔ یہ تو گیا ظاہر کا، مولا کوئی باطن بھی ہے؟ باطن بھی ہے، وہ علی کیا جو قرآن کا باطن نہ بتلا۔ ورنہ علی المال قرآن والقرآن مع علی کا مطلب کیا رہ جائے گا؟ ایک حدیث موجود ہے کہ قیامت میں جب قرآن آئے گا تو شکل علی بن ابی طالب میں آئے گا۔ ہمارے اور آپ کے اعمال مجسم ہو کے آئیں گے نا، یاد ہے تجسم اعمال کی بحث یاد ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر خیر کیا ہوگا وہ خیر کی جزا پائے گا۔ یہ غلط ترجمہ ہے، محاورتاً ہے، خیرًا یرا، وہ خیر کو دیکھے گا۔ جزا کا لفظ کہاں ہے یہاں پر؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، شر کیا ہوگا شر کی سزا پائے گا، یہ ہم ترجمہ کرتے ہیں دیکھے گا شر کو، دیکھے گا کہ کیسے وہ مجسم ہے۔ کتنے شیخ بھائی کے واقعات ہیں، اور بھی واقعاتوں سے پہلے احادیث موجود ہیں کہ قبر میں انسانی صورت میں یا کسی نیک صورت میں یا کسی نورانی صورت میں نیکیاں آتی ہیں، مثلا کسی خونخوار کتے کی صورت میں برائیاں آ جاتی ہیں۔ مثلا احادیث میں آیا ہے کہ جب بہت سے لوگ قیامت میں محشور ہوں گے جو غیبت کرنے والے ہیں، کیونکہ اس کا باطن ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، وہ ویسے آئیں گے، اس کے لیے جو عمل ہے نا اس کا غیبت کا وہ ویسے آئے گا۔ جو بہت غرور کرنے والے تھے وہ اپنی اصل کیفیت میں آئیں گے، چوٹی کی طرح، اللہ سزا دے گا، تو وہ انسان کی صورت میں نہیں آئیں گے، چوٹی کی طرح آئیں گے، جسے بڑا تکبر تھا اپنی دولت پر، اپنی شہرت پر، اپنے مقام پر، اپنے سٹیٹس پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے تجسم اعمال۔ قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ علی المال قرآن والقرآن مع علی۔ اس پر میں بہت زیادہ پھر بات کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے اس وقت۔ بظاہر مجھے نہیں معلوم، بظاہر ایسا محسوس، کیونکہ یوم تبلی السرائر، قیامت میں راز آشکار ہو جائیں گے جو اندر کی،
کیونکہ تکبر کرنے والا میں نے کہا چوٹی کی شکل میں آئے گا، تو جو اندر کی کیفیت ہے نا وہ آشکار ہو جائے گی. بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے جو قرآن کا باطن ہے نا وہ آشکار ہوگا. قرآن کا جو باطن ہے وہ علی کا ظاہر ہے. علی کا باطن کیا ہے مجھے نہیں معلوم. اچھا یہ ساری بات کیوں ہے؟ امام نے کہا کہ جو باطن ہے، ایک مشرق ایک مغرب، دو مشرق دو مغرب، بہت سے مشرق بہت سے مغرب کا، مشارق سے مراد انبیاء ہے، مغارب سے مراد اولیاء ہے. صحیح ہے، بات ختم کرنے لگا ہوں. یعنی وہ مشارق کا رب ہے، مغارب کا رب ہے. مشارق سے مراد سارے انبیاء، مغارب سے مراد سارے اولیاء. دو مشرقوں دو مغربوں سے مراد، مشرقین سے مراد محمد اور علی ہیں. حدیث سنا رہا ہوں. مغربین سے مراد حسن اور حسین. اچھا مشارق کو اولیاء کیوں، انبیاء کیوں کہا گیا، مغارب کو اولیاء کیوں کہا؟ اس لیے کہ مشرق سے جو روشنی چلتی ہے وہ مغرب تک پہنچتی ہے. انبیاء سے جو نور چلتا ہے وہ ان کے اوصیاء تک پہنچتا ہے. محمد اور علی سے جو نور چلا ہے وہ حسن اور حسین تک پہنچا ہے. حدیث ہے یہ. سمجھ میں آ گیا اب کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس عزیزو بات ختم کر دیں. اور اگر مشارق سے مراد انبیاء، مغارب سے مراد اولیاء، مشرقین سے مراد محمد اور علی، مغربین سے مراد حسن اور حسین حدیث میں. اور ایک مشرق اور ایک مغرب کو دیکھنا ہو تو غدیر کے میدان میں جب ایک مشرق نے مغرب کو مشرق وہ ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، جب مغرب ہو تو چاند نظر آتا ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے آ جائے. مشرق مصطفیٰ ہے، مغرب مرتضیٰ ہے. یہ باطن سنا رہا ہوں. رمضان کا مہینہ ہے، کچھ قرآن فہمی کے دریچے کھل جائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو جو نور چلا نا محمد اور علی علیہ السلام سے، وہ پہنچا امام حسن امام حسین علیہ السلام تک. اور اس طرح سے نور پہنچا کہ مکمل علم علی ابن ابی طالب کے وارث حسن ابن علی، علی کی تمام صفات کے وارث. یعنی بے شمار اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، وقت نہیں کہ بات کی جائے. بہرحال مولا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تھا، کہا کہ میں آپ ہی کی، ظاہری خلافت کا زمانہ تھا مولا کا، کہا میں آپ ہی کی حکومت میں رہتا ہوں، میں آپ سے کچھ سوال پوچھنے آیا ہوں. اچھا دماغ میں اس کے یہ تھا، علی ہمیشہ کہتے ہیں سلونی قبل ان تفخر، جیسے پوچھوں گا فوراً جواب دے دیں گے. وہ علی کے سامنے جب کسی نے مردہ لٹایا تو جانتے نا کیا شروع ہوا تھا؟ جو بھی کرنا مذاق نہ کرنا علی ابن ابی طالب سے. بات پہنچ رہی ہے. اس نے کہا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے محلے کا رہنے والا ہوں. مولانا کا غلط، تو میرے محلے کا رہنے والا نہیں ہے، تو معاویہ کی حکومت کا رہنے والا ہے. کہا اچھا کچھ سوالات ہیں میرے. کہا نہیں تیرے سوالات بھی نہیں ہیں. تیرے سوال نہیں ہیں. ہاں جی. کہا وہ اچھا وہ معاویہ نے کہا نہیں اس کے بھی سوال نہیں ہیں. ارے علی پھر کیا؟ کہا وہ بادشاہ روم نے خط لکھا ہے معاویہ کو. سبت اکبر کا جشن ہے، ذرا چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے. کہا یہ بادشاہ روم نے خط لکھا ہے معاویہ کو اور اسے جواب آتے نہیں. اس نے تجھے میری رعایا بنا کر بھیجا ہے کہ علی سے پوچھ کے آؤ. کہتے ہیں علی آپ تو سب جانتے ہیں. میرے مولا نے کہا لیکن میں جواب نہیں دوں گا، میرے فرزند حسن ابن علی سے پوچھو. کیا بات ہے، حسن سے پوچھ لو. پہنچا مولا حسن علیہ السلام کے پاس. کہا مولا وہ کچھ سوال لے کر آیا ہوں. مولا نے کہا تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے. ہے میرے ساتھ یا نہیں آپ؟ وہ نور جو محمد اور علی سے چلا تھا وہ حسن اور حسین تک پہنچا تھا. مشرقین اور مغربین سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا تیرا پہلا سوال یہ ہوگا
کہ حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہے. تیرا دوسرا سوال یہ کہ زمین و آسمان میں کتنا فاصلہ ہے. تیرا تیسرا سوال یہ کہ مشرق و مغرب میں کتنا فاصلہ ہے. جی فرمایا حق و باطل میں جو فاصلہ ہے، حدیث یہاں تک آپ کی پہ سنی بھی آگے شاید، تو اس لیے میں جلدی جلدی بیان کر دوں. حق اور باطل میں فاصلہ ہے 4 انگلیوں کا. جو کان سے سن رہے ہو بہت مرتبہ باطل ہے، جو آنکھ سے دیکھ رہے ہو وہ حق ہے. سنی سنائی باتوں کو واٹس ایپ پہ فارورڈ نہ کیا جائے. ایک صلوات کا حق تو بنتا ہے یہاں پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا اگر آج ہی میں نے طولانی گفتگو کر دی نا تو کل آدھے سے زیادہ مجمع غائب ہو جائے گا، اس لیے کیونکہ مولانا صاحب پہلی دن آئے اور انہوں نے اتنی لمبی گفتگو کی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ گفتگو اپنے وقت میں محدود رہے. بہرحال لیکن وہ کون کہتا ہے وقت کی تنابیں کھینچتی چلی جا رہی ہیں، تو میں ہاں جی تو میں چاہ یہ رہا ہوں کہ بس وہ تنابیں میرے ہاتھ میں رہیں. سنی سنائی بات کا باطل ہے. آنکھ سے دیکھو. بہت سو کے بارے میں سنی سنائی بات پہ یقین نہ کیا کریں، ٹھیک ہے. کئی مرتبہ جب عربی زبان میں محاورہ ہے تسمعوا بالمعید خیر من ان تراہ. کچھ لوگوں کو سننا ان کو دیکھنے سے بہتر ہوتا ہے. سن لو تو ٹھیک ہے، جب دیکھتے ہو تو پتہ چلتا ہے کچھ اور تھے، تو جو جب دیکھتے ہیں تو پھر حقیقت پتہ چلتی ہے. مولانا نے کہا کہ 4 انگلیوں کا فرق ہے. کان سے سنو باطل، آنکھ سے دیکھو حق. بہت گنجائش ہے کہ بات ہو سکے آگے بڑھتا ہوں. فرمایا زمین سے آسمان میں کتنا فاصلہ ہے؟ ایک مظلوم کی آہ کا فاصلہ ہے. میرے مولا نے جواب دیا. یار یہ جواب حسن ابن علی دے سکتے ہیں. میرے خیال میں 5 سالوں میں پہلی مرتبہ مولا حسن علیہ السلام کا جشن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ بات پہنچا دوں آپ تک. زمین سے آسمان تک ایک مظلوم کی آہ کا فاصلہ ہے. وہ سمجھ رہا تھا کہ کلومیٹر بتائیں گے، کچھ میل بتائیں گے، اتنے 1000 کلومیٹر، اتنے لاکھ کلومیٹر کا نا. صحیح مظلوم کی آہ کا فاصلہ ہے. اچھا مشرق و مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ پھر کو کتنے کلومیٹر ہے؟ مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ کا ایک سورج کے دن کی مسافت کا فاصلہ ہے. یہ میں نے محاورتن کا ورنہ زمین حرکت کر رہی ہوتی، تو ایک جو زمین کی حرکت ہے وہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب پہ غروب ہو جاتا ہے، یہ فاصلہ ہے. کہا اچھا اے مولا حسن ذرا وہ تو 10 چیزیں بتلا دیجئے جو ایک دوسرے پہ زیادہ سخت ہیں. مولا نے کہا کہ اللہ نے پتھر خلق کیا جو سخت ہے، اس سے اوپر لوہا خلق کیا جو پتھر کو توڑ دیتا ہے، اس سے اوپر آنکھ کو خلق کیا جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اس سے اوپر پانی کو خلق کیا ہے کہ جو آنکھ کو بجھا دیتا ہے، پانی سے اوپر بادل کو خلق کیا ہے کہ جو پانی کو اٹھا لیتا ہے، بادل سے اوپر ہوا کو خلق کیا ہے کہ جو بادل کو ہلا دیتی ہے، ہوا سے اوپر ہوا کے فرشتے کو خلق کیا ہے کہ جو بادل کو بھی چلا دیتا ہے اور ہوا کو چلا دیتا ہے، اس سے اوپر ملک الموت کو خلق کیا ہے کہ جو ملک الموت ہوا کے فرشتے کو موت دے دے گا، اس سے اوپر موت کو خلق کیا ہے ایک دن ملک الموت پر بھی آ جائے گی، اور آخر میں اللہ نے مشیت امر ربی، امر کا لفظ ہے. سب سے اوپر کا اللہ کا امر ہے. مجھے نہیں پتا اولو الامر کس کا لقب ہے. صاحب امر. شب قدر میں جس میں ملائکہ نازل ہو، جی صاحب الامر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ کا امر یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا امر یہ ہے کہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا کہتا ہے کن تو ہو جاتی ہے. یہ امر سب سے اوپر ہے. جی یہ ترتیب امام حسن علیہ السلام نے بیان کی.
علم حسن معلوم ہو گیا کہ وارث. اچھا فقط یہ تو بادشاہ روم نے سوال بھیجے تھے نا. اچھا اب سن لیجئے گا کہ اب یہ ہے امام حسن کی جوانی کا واقعہ جو بھی سنایا. بچپن کا ایک واقعہ سن لیجئے, بات ختم کر رہا ہوں. بچپن کا واقعہ ہے. رسول اللہ کے زمانے میں جتنے واقعات ہیں امام حسن امام حسین کے, حضور کو پردہ فرماتے ہوئے امام حسن کا جو سن ہے وہ 7 برس ہے. جتنی بھی احادیث آپ سنتے ہیں نا, الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, وہ خود جوان نہیں تھے اس وقت جب یہ ارشاد فرمائی, وہ خود تو بچپن میں تھے. جنت کی بشارت ہونا اور ہے, اور جنت کی سرداری کی بشارت ہونا اور ہے. صحیح ہے. تو ایک بزرگ ہستی داخل ہوئی مسجد میں, وہ رسول اللہ کے پاس پہنچی اور کہا یا رسول اللہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. حضور کی گود میں تھے امام حسن, 5 یا 6 برس کے ہوں گے. کہا آپ کیا آج مناسب سمجھتے ہیں کہ میرے فرزند حسن سے پوچھ لیں؟ آپ کسی عالم دین کے پاس مسئلہ پوچھنے جائیں, ان کی گود میں بچہ بیٹھا ہوا, وہ آپ سے کہیں کہ آپ مناسب سمجھتے ہیں ان سے کوئی فقہی مسئلہ پوچھ لیں. تو کہے گا قبلہ جواب نہیں دینا تو اب نہ دیں جواب, لیکن یہ تو توہین ہو گئی بڑی کہ میں 5 برس کے بچے سے پوچھوں. لیکن وہ صاحب معرفت تھے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جو آپ کا حکم ہو. بچے کو گود میں لیا اور مسجد میں ایک طرف گئے. کیا پوچھا, کیا جواب دیا, یہ کم از کم میں نے نہیں دیکھا روایت میں. کچھ سوال و جواب ہوئے, واپس آئے تو حضور نے کہا مطمئن ہو گئے؟ یہ اس لیے پوچھا کہ جو داہنے باہنے موجود تھے ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات دور ہو جائیں. کہا مطمئن ہو گئے؟ یہ نہیں کہا مطمئن ہو گیا. کتاب میں جو جملہ لکھا ہے کہ یا رسول اللہ ویسے ہی مطمئن ہوا جیسے آپ سے مطمئن ہو جاتا. آپ سے بچے کو حضور کے حوالے کیا اور واپس تشریف لے گئے. مدینہ چھوٹا سا شہر تھا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سی بزرگ ہستی ہیں کہ جو تشریف لائی تھی جن کے احترام میں آپ بلند ہوئے تھے؟ کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. حضرت خضر علیہ السلام تھے کہ جو آئے تھے کچھ مسائل پوچھنے کے لیے, اور میں نے کہا کہ آج آپ میرے بچے سے پوچھ لیں, میرے نواسے سے پوچھ لیں. یہ واقعہ بہت سو نے سنا ہوگا, میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. یہ فرق ہے اصحاب محمد میں اور آل محمد میں. کیا فرق ہے؟ بات واضح ہو گئی. کیا فرق ہے؟ جو نبی کو نہ پہچان سکیں وہ اصحاب محمد ہیں, اور جو نبی کو پڑھا دیں یہ فرق ہے. اس شہزادے کے جشن کی مبارکباد آپ تمام کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سے پیش کرتے ہیں. عجب مولا کا کرم بھی ہے, مولا کی سخاوت بھی ہے. کریم, مولا کا خاص لقب کریم ہے. ہر امام ہی کریم ہے, لیکن امام کا لقب کریم ہے خاص, جس کا دسترخوان اس شان کا ہے کہ سبحان اللہ, جس پر ہر خاص و عام آ کر سیر بھی ہوتا ہے, سیراب بھی ہوتا ہے. اور اس کریم میرے مولا کی شان و شوکت یہ ہے, یعنی 3 مرتبہ تو واضح طور پر تاریخ میں لکھا ہوا ہے, باقی تو پوری کائنات ہی مولا کی ہے, کہ سارا مال اور اسباب حتیٰ لکھا ہوا ہے کہ پیروں پہ نالین نہیں بچے تھی مولا کے, سب کچھ دفعتاً کچھ بھی نہیں بچا, دے دیا رائے خدا میں. ہم سے یہ مانگا نہیں گیا, ہم سے نہیں مانگا گیا, ہمارے لیے مسائل کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے, تو لیکن ان کے جو معاملات ہیں, اور جب معاویہ کو یہ خبر ملی تو اس نے تنزن یہ خط لکھا میرے مولا کو کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے خود سے جو ہو نہیں سکتا تھا. تو اب امام حسن پر طنز کرنے لگا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے اپنا سارا مال دے دیا رائے خدا میں, تو لا اسراف لا خیر فی الاسراف. صحیح نا؟ تو اس نے یوں خط لکھا کہ دیکھیں حسن, یہ جو آپ اسراف کر رہے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے. لا خیر فی الاسراف. اچھا, امام نے اپنے لیے نہیں کیا تھا, امام نے تو راہ خدا میں دیا تھا. اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے اسراف کیا ہے, لا خیر فی الاسراف, اس میں کوئی خیر نہیں ہے. امام لسان اللہ کے بیٹے ہیں, لہٰذا اس کے نیچے ایک ہی جملے میں لفظ بدل کر جواب دے دیا. اس نے کہا تھا لا خیر فی الاسراف, امام نے نیچے جملہ لکھا لا اسراف فی الخیر. یہ بات پہنچ گئی یا نہیں پہنچی آپ کو؟ بس بات ختم ہو گئی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس نے لکھا کہ اسراف کر رہے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے. مولا نے کہا جتنا خیر کرتے چلے جاؤ اس میں کوئی اسراف نہیں ہے.
اسراف. اس سے ایک درس تو یہ ضرور ملتا ہے کہ جتنی نیکیاں کر لیں جتنا خیر کر لیں مطمئن نہ ہو جائے کہ بہت کر لیا. قیامت میں حدیث میں جملہ ہے کہ جس نے بہت بھی نیکیاں کی ہوں گی نا وہ سوچ رہا ہوگا کہ کاش کچھ اور کر لیتا. یہ حدیث میں ہر انسان کو اپنی نیکیاں کم لگ رہی ہوں گی قیامت میں. یہ حدیث کا جملہ ہے. کبھی قانے نہ ہو جائے. آپ کریم کے ماننے والے ہیں کرم دکھلائیں, بزرگواری دکھلائیں. آپ کے داہنے بائیں بالخصوص اب پاکستان انڈیا کے جو اس وقت حالات ہیں اس میں ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. لہٰذا خود کچھ سیکریفائس کر کے بھی اگر آگے پہنچانا پڑتا ہے پہنچائیں آگے. یہ امام حسن علیہ السلام کا پیغام ہے. اور پھر یعنی ایک طرف سے وہ ہے کہ وہ علم امام حسن, ایک طرف وہ کن فیکون کی منزل کہ جب دیکھیں تو مرد کو عورت بنا دیں, وہ واقعہ بھی اپنے مقام پر ہے. وہ واقعہ میں نہیں پڑھوں گا اس وقت. اور عراق کو شام لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں, اور دوسری طرف ابدیت کی وہ منزل کہ جب مسجد میں داخل ہو تو کہتے ہیں کہ الہی ضیفک ببابک, پروردگار تیرا مہمان تیرے دروازے پر ہے. یہ جب امام بارگاہ ہے نا تو یہ سوچ کر آئے تیرا مہمان تیرے دروازے پر ہے. یا محسن قد اتاک المسیء, اے احسان کرنے والے ایک خطا کرنے والا تیرے پاس آیا. فتجاوز عن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک, پروردگار وہ جو میری کوتاہیاں ہیں اسے معاف فرما دے, وہ جو تیرا حسن و جمال ہے اس کے صدقے میں. یا کریم اے کرم کرنے والے. اللہ کو بھی کریم کا, خود امام حسن بھی اسی کرم کے نمائندے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. تو رات بھر بات ہوتی چلی جائے تو بات ختم نہیں ہوگی. میں یہیں پر گفتگو تمام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ عز و جل آپ کو بے پناہ نوازے, امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں آپ کے دسترخوان میں وسعت عطا فرمائے, کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. اور یہ آج مجھے اندازہ ہے کیونکہ جشن تھا لہٰذا منقبت کے بعد گفتگو تھوڑی سی کچھ طولانی ہو گئی. میں چاہوں گا کہ ویسے عام حالات میں آدھے گھنٹے کے اندر تک گفتگو رکھوں, اور ایام شہادت کا معاملہ ظاہر تھوڑا سا مختلف رہے گا. اللہ عز و جل آپ کے دنیا اور آخرت کے دسترخوان میں برکت عطا فرمائے. اس دسترخوان کو ہمیں دوسروں تک فیضیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کسی اور کا محتاج نہ فرمائے. اے پروردگار پاکستان ہندوستان میں تمام مومنین مسلمانوں تمام انسانوں کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما, اس وبا سے انہیں محفوظ فرما. اور جب حضرت حجت کا اذن ہوگا تب یہ وبا ظاہر ہے کہ ختم ہو جائے. لمحوں کی بات ہے یہ, اگر جب حضرت حجت کا اذن ہو جائے. اب ایک امر مادی ہوتا ہے, ایک امر معنوی ہوتا ہے. تو پروردگار بس ہماری دعا یہ ہے کہ تو ہم سے راضی ہو جا اور تیری حجتیں ہم سے راضی ہو جائیں, اور ہمیں اس عالم میں تجھ تک رجوع کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. برائے ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مل کے جشن کی مبارکباد دیتے ہوئے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات بھیجیں محمد رسول اللہ.